السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه جميلا جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله۔ سبحانك اللهم ربي وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور عزیز طلبہ، گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں چند گزارشات بغرض اصلاح اور اپنے ایمان کو اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کچھ باتیں عرض کی گئی تھی۔ آج اسی کا ایک اور جز جو اللہ نے توفیق دی وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور ہدایت پا سکتے ہیں جو کامیابی کی طرف اپنے قدم بڑھاتے ہیں، اور جو ہدایت پا گئے وہی کامیاب ہو گئے۔ ہدایت کا مطلب دنیا میں کوئی بڑا عہدہ حاصل کرنا نہیں، کاروبار کو بہت اونچا اور بہت بڑا بنانے کا مقصد کامیابی نہیں، بلکہ کامیابی سے مراد آخرت کی کامیابی ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب ہم نے اس بات کے اقرار کر لیا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ ہمارے خالق اور مالک اور ہم اس کے بندے اور غلام ہیں۔ آقا کا کام حکم دینا ہے اور بندے کا کام حکم ماننا ہے، تابعداری کرنا ہے، اور اگر تابعداری نہیں کرتا تو وہ غلام نہیں، وہ مالک کا نافرمان کہلائے گا۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ سے ڈرو۔ اتقوا 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 لعلکم تتقون لعلہم یتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جہاں بھی آیا اتقوا، تقوی کا لفظ آیا۔ تقوی یعنی اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے ڈرنے کا راستہ، متقی اللہ سے ڈرنے والا۔ جب انسان کو اس کی پریکٹس ہو جاتی ہے اور انسان اللہ سے ڈرنے لگتا ہے تو پھر وہ تنہائی میں ہو، جنگل میں ہو، بیابان میں ہو، شہر میں ہو، تنہائی میں ہو، کہیں بھی ہو، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے تو وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا، کبھی غلط کام نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب انسان کو یہ ادراک پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو پھر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ گناہ اسی وقت ہوتا
انسان کے دماغ پر، اس کے دل پر، اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ آ جائے تو پھر وہ گناہ کرنے لگتا ہے۔ ان چھوٹے گناہوں کی نحوست سے بڑے بڑے گناہ ہونے لگتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ کو دیکھا کہ ان کی والدہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں چولہے میں لگا رہی ہیں اور پھر اس کے اوپر بڑی بڑی لکڑیاں، دیکھ کر رونے لگے۔ اماں نے پوچھا ابراہیم کیوں روتے ہو؟ کہا امی جان اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ جب چولہا جلاتی ہیں تو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں تو پہلے رکھتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جہنم کو دہکانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو دوزخ میں نہ ڈال دے۔ جی یہ تقویٰ ہے، یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تو نبی ہونے والے تھے، ان کو نبوت ملنے والی تھی، لیکن ان کے دل میں یہ خوف کہ جس طرح سے ماں چھوٹی لکڑیاں پہلے جلاتی ہیں، اسی طرح سے قیامت کے دن نہ ہو جائے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پہلے ڈال دیا جائے اور اس کو دہکا دیا جائے، تو اس ڈر کے مارے روتے تھے۔ آج ہمارے یہاں میرے بھائی، ہمارے آنکھوں کے آنسو خشک ہو چکے ہیں۔ اگر ہمارا نقصان ہو جائے، کچھ دنیا میں نقصان ہو جائے تو رونا آتا ہے، کسی کا انتقال ہو جائے تو رونا آئے گا۔ اور ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جن کے مسلک پر دنیا میں 75% لوگ عمل کرتے ہیں، ایک مرتبہ ان کی ظہر کی نماز چھوٹ گئی جماعت سے، بہت روئے۔ لوگوں نے کہا حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا جب انتقال ہوا میرے بیٹے کا تو سارا بغداد پوچھنے کے لیے آیا، حضرت آپ صبر کرو، اللہ دوسرا بیٹا دے گا۔ یہ سارے بغداد نے مجھے تسلی دی، تعزیت کی، لیکن آج میری نماز فوت ہو گئی، کوئی تعزیت کے لیے نہیں آیا۔ اللہ، یعنی ایک نماز کے فوت ہونے پر حضرت کو اتنا صدمہ ہوا کہ بیٹے کی موت کا بھی اتنا صدمہ نہیں تھا۔ اس کو کہتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اس کی بنیاد بچپن سے رکھنی پڑتی ہے، ایسا نہیں۔ اس سرزمین پر جہاں میں اور آپ رہتے ہیں، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اس سرزمین پر تھے، بادشاہ تھے اور نہایت متقی اور پرہیزگار۔ واقعی میں تاریخ میں آپ کی لکھا ہے کہ لوگ مسجد سے نماز پڑھ کر باہر نکلے، آبادی کم تھی، صبح ہی فجر کے وقت، تو دیکھا ایک 8 سالہ بچہ خون میں لت پت ایک طرف کھڑا ہوا ہے، خون میں لت پت ہے، اور ایک شیر بنا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے دور تھوڑے سے فاصلے پر۔ لوگوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ شاید شیر نے بچے کو نقصان پہنچا دیا، لیکن غور سے دیکھا تو شیر مر چکا تھا اور بچہ 8 سالہ بچہ بالکل تندرست کھڑا تھا۔ لوگوں نے غور سے دیکھا تو کہا ارے یہ تو ہمارے بادشاہ کا بیٹا ہے، یہ تو شہزادہ ہے۔ 8 سال کی عمر میں اس کا یہ کارنامہ کہ اس نے شیر کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا جبڑا پھاڑ دیا، اس میں کتنی طاقت ہے، کیسا لیڈر ہے، کیسا بہادر ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، سائنسی اعتبار سے جو جبڑا ہوتا ہے شیر کا، اس میں 400 کلو وزن اٹھانے کی کیپیسٹی ہوتی ہے جبڑے میں۔ ایسے جبڑے کو 8 سالہ مسلمان کے بچے نے اٹھا کر چیر دیا۔ کون سی طاقت تھی وہ؟ کون سی طاقت تھی؟ لوگوں نے غور سے دیکھا، اٹھا کر لے گئے، ملکہ سے پوچھا، ٹیپو سلطان کی اماں سے پوچھا اماں جی آپ نے بچے کی کیا تربیت کی ہے جو اس عمر میں اتنا بڑا بہادر ہو گیا؟ تو فرمایا آپ کی والدہ نے میں نے کوئی تربیت نہیں کی، بس ہاں یہ ہے کہ میرے پیر و مرشد نے یہ بتایا تھا کہ جب بھی تم اس کو دودھ پلاؤ، ناپاکی کی حالت میں دودھ مت پلانا، بلکہ وضو بنانا اور
عمل تو چھوٹا ہے، اس کی قوت دیکھی کتنی بڑی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب مائیں صحیح ہوتی ہیں تو پھر جو ہے اولاد بھی ایسی ہوتی ہے۔ اگر درخت کمزور ہو تو پھل بھی کمزور ہوتا ہے، اور درخت مضبوط ہوتا ہے تو پھل بھی جو ہے مضبوط ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے گھروں میں ناچ گانے ہیں، ہمارے گھروں میں جو ہے فواہشات ہیں، عورتیں ننگے سے رہتی ہیں، بے نمازی بھی ہیں، قرآن سے غفلت ہے، تو میرے اور آپ کے گھروں میں ٹیپو سلطان کیسے پیدا ہوں گے؟ جی محمد بن قاسم کیسے پیدا ہوں گے؟ یہ اور بڑے بڑے امام غزالی، امام احمد ابن حنبل جیسے لوگ کیسے پیدا ہوں گے؟ نہیں پیدا ہوں۔ ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں تو اس حالت میں ہوتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں تو شرم آتی ہے۔ جن بچیوں کے سروں پر اوڑھنیاں نہیں، جن کی پنڈلیاں اور جن کے گھٹنے کھلے ہوئے ہیں، ان کے گھروں میں جو ہے اللہ والے کیسے پیدا ہوں گے؟ ناممکن بات ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے، ہم یہ بھول گئے کہ ہمارا مقام کیا تھا، ہمارے آباء و اجداد نے کیا کیا، اور ہم کس مقام پر تھے اور آج ہم کہاں ہیں۔ میرے بھائیوں، جب تک ہم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے نہیں کریں گے، اپنے نفس کو اللہ اور اس کے رسول کا تابع نہیں بنائیں گے، اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع نہیں کریں گے، تب تک ہم مسلمان نہیں، تب تک مسلمان نہیں۔ یہ ابو لہب اور ابو جہل یہ بیوقوف لوگ نہیں تھے، بڑے عقل مند لوگ تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ پر شراب حرام ہے، اب آپ پر جھوٹ بولنا حرام ہے، اب آپ کے اوپر دھوکہ دینا حرام ہے، نام توڑ میں کمی کرنا حرام ہے، اب اپنی منمانی زندگی گزارنا حرام ہے، اب اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہونا پڑے گا۔ اور ہم کلمہ صبح سے شام تک 100 مرتبہ پڑھتے ہیں، لیکن کرتے وہی ہیں جو ہمارا دل چاہے، جو ہمارا نفس چاہے۔ نفس چاہے زندگی، رب چاہے زندگی کے مقابلے پر نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن جب وہ قیامت کے دن میرے پاس آئیں گے تو میں ان کو کہوں گا کہ تم مسلمان نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تابعداری نہیں کی۔ یہ دنیا میں جو اچھے اچھے لوگ پیدا ہوئے، اللہ والے لوگ پیدا ہوئے، یہ ایسے ہی نہیں پیدا ہوئے، ان کی تربیت کی گئی، اور جس نہج پر تربیت ہوتی ہے اسی نہج پر بچے کی زندگی گزرتی ہے۔ ارسطو ایک بہت بڑا فلسفی گزرا ہے، اس کے والدین نے اس کے لیے اکادیق مقرر کیے۔ اکادیق کا مطلب ٹیوشن پڑھانے والا۔ اکادیق ہمیشہ اس کو پڑھاتے پڑھاتے کہتے تھے، دیکھو آپ دنیا کے سب سے بڑے آدمی ہیں۔ کیا کہتے تھے؟ آپ دنیا کے سب سے بڑے آدمی ہیں۔ چھوٹا سا 2 سال کا بچہ ہے، اس کو کہا جا رہا ہے دیکھو تم دنیا کے سب سے بڑے آدمی ہو، دنیا کے سب سے بڑے آدمی ہو۔ جو بھی اکادیق پڑھانے کے لیے آتا ہے اس کے دماغ میں پڑھاتے پڑھاتے ڈالتا ہے تم دنیا کے سب سے بڑے آدمی ہو۔ پڑھایا لکھایا، بہادر بنایا، تلوار چلانا سکھایا، بندوق چلانا سکھایا، سب سکھایا، سب سکھائے، سب سکھائے، سارے کرتب سکھائے، اور اس کے بعد 32 سال کی عمر ہوئی، آدھی دنیا کو اس نے فتح کر لیا تھا، آدھی دنیا کو فتح کر لیا تھا، چونکہ تربیت اس رینج پر ہوئی تھی، اس کو بہادر بنایا گیا تھا، نیڈر بنایا گیا تھا، اس کے ذہن میں ڈالا گیا تھا کہ تجھے یہ کرنا ہے۔ تو 32 سال کی عمر میں جب تک آدمی کو ہوش بھی نہیں آتا اس نے آدھی دنیا کو فتح کر دیا۔ لیکن جب انتقال ہونے لگا، ارسطو نے کہا کہ جب مجھے دفنا دو اور مجھے لے کر چلو تو میرے پاؤں اور میرا چہرہ اور میرے ہاتھ خالی چھوڑ دینا۔
میرے پاؤں اور میرا چہرہ اور میرے ہاتھ کھلے چھوڑ دینا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ دنیا سے کچھ نہیں لے کر گیا ہے، دنیا سے کچھ لے کر نہیں گیا ہے۔ دنیا سے آدمی وہی لے کر جاتا ہے جو اس کے اعمال ہوتے ہیں، جو اس کی نیکیاں ہوتی ہیں، جو اس کی اچھائیاں اور خرابیاں ہوتی ہیں، وہ ساتھ لے کر جاتا ہے۔ کَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ۔ انسان کو جب موت آتی ہے تو اس کا دفتر لپیٹ دیا جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ اللہ کے خزانے میں رکھ دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن جو ہے اس کو نکالا جائے گا اور اس دفتر کو جو ہے کھولا جائے گا، اور انسان کو کہا جائے گا کہ پڑھ اپنی کتاب زندگی کو، تو نے کیا لکھا تھا، کیا کیا تھا، کیا بولا تھا، کیا ہنسا تھا، کیا رویا تھا، کہاں دھوکہ دیا تھا، کہاں نیکی کی تھی، پڑھ اپنی کتاب کو۔ قہار اور جبار اس وقت کہیں گے تو نے جو لکھا ہے اس کو پڑھ، تجھے پڑھنا پڑے گا۔ کہاں پڑھ سکے؟ نہیں پڑھ سکے، کیونکہ نیکیاں کم ہوں گی، برائیاں زیادہ ہوں گی، انسان کیسے پڑھ سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، اسی بدنامی سے بچنے کے لیے، اسی شرمندگی سے بچنے کے لیے میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو متقی بنا لو، پرہیزگار بنا لو، اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو ایسا بنا لو کہ کل تمہیں اللہ کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ آپ نے حضرت علامہ اقبال کا واقعہ سنا ہوگا کہ علامہ اقبال جب دودھ پیتے تھے اپنی والدہ کا، ایسے ادارے میں نوکری کی جس کی نوکری جائز نہیں تھی، تو والدہ نے کہا، ماں نے کہا، یعنی اپنے شوہر سے علامہ اقبال کی والدہ نے کہا کہ میں اپنے بچے کو حرام نہیں کھلاؤں گی۔ انہوں نے ایک بکری خریدی 1.5 روپے کی، 1.5 روپے کی بکری خریدی، اس زمانے میں اتنا ہی سستا تھا، اور ملازم کو کہا کہ باہر سے اس کو چلا کر لے آیا کر۔ علامہ اقبال کے والد آئے، شام میں دیکھا یہ کیا ہے بھائی، بکری کیوں بدلی؟ کہا کہ آپ کی نوکری شریعت کے اعتبار سے جائز نہیں، اور میں اپنے بچے کو حرام کا لقمہ نہیں کھلاؤں، میں کھا لوں گی کیونکہ میں مجبور ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن میں اپنے بچے کو ناجائز لقمہ نہیں کھلاؤں۔ ان کے والد نے کہا کہ جس پیسے کو میرا بیٹا نہ کھا سکے، دودھ نہ پی سکے، میں اس نوکری کو نہیں کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے وہ نوکری چھوڑ کر دوسری نوکری کی، دوسری ملازمت۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ علامہ اقبال بنے۔ کیسے اقبال؟ کہ لداخ کے بزرگ نے خواب میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، مصلی پر کھڑے ہیں، اور پیچھے ایک آدمی کی جگہ باقی ہے اور پوری سب بنی ہوئی ہے، اور حضور فرما رہے ہیں اقبال کو بلاؤ جلدی، نماز تیار ہے۔ تھوڑی دیر میں ایک شخص آئے اور انہوں نے جو ہے پیچھے خالی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ یہ لداخ سے وہاں سے چلے لاہور کو پہنچے پیدل، اور انہوں نے علامہ اقبال کو دیکھا تو لپٹ گئے، رونے لگے، کہا جو صورت میں نے اللہ کے نبی کے پیچھے دیکھی تھی وہ تمہاری صورت ہے۔ اللہ کے نبی کے یہاں یہ مقام کہ حضور علیہ السلام نماز میں ان کے انتظار فرما رہے ہیں۔ علامہ اقبال کی والدہ نے کیسی تربیت کی تھی، کیسی تربیت۔ ایک مرتبہ ان کے نوکر نے کہا کہ اماں جی آج تو اقبال نے گالی دی ہے۔ اب والدہ جو ہے بے قرار ہو گئی، کیا ہوا؟ بچہ گالی دے رہا ہے۔ ہمارے یہاں ایسے واقعات صبح سے شام تک بہت ہوتے ہیں میرے بھائی۔ بچہ ہمارے سامنے گالی دیتا ہے، ہم کبھی نہیں روکتے۔ بچہ ہمارے سامنے جو ہے غلط بات بیان کرتا ہے، ہم کبھی نہیں روکتے۔ بڑا ہوگا تو سب سنبھل جائے گا، کوئی بات نہیں۔ اب انہوں نے کہا ملازم نے کہ اماں جی بچے نے گالی دی ہے۔ کہا اچھا۔ اب بچہ جب آیا مدرسے سے، اسکول سے، تو والدہ نے کہا دور رہو، دور رہو، میرے قریب نہ آؤ۔ کیوں اماں جی کیا ہوا؟ کہا تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ بدبو تو آتی نہیں،
لیکن والدہ کی تربیت کا انداز کہ تم دور رہو. اب بچہ قریب آنا چاہتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ نہیں دور رہو. نہیں آخر کیا ہوا، مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ والدہ نے کہا ایسا لگتا ہے کہ تم نے گالی دی ہے. کہ ہاں آج میں نے گالی دی. کہا کہ پھر یہ بدبو تمہاری دور نہیں ہوگی، چلو وضو بناؤ اور وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھو اور کہو اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آج کے بعد میں کبھی گالی نہیں دوں گا. بچے نے وضو بنایا، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھی. اس کے بعد اماں جی نے کہا آؤ بیٹے ذرا قریب، تو سن کر کہنے لگی ہاں اب تمہارے منہ کی بدبو دور ہو گئی. یہ انداز ہے تربیت کا. ہم کہاں ہیں؟ ہم ساری توجہ اپنے اوپر رکھتے ہیں یا کسی اور طرف رہتی ہے. میرے بھائیوں، یہ اولاد باقیات الصالحات ہے. اگر یہ صحیح ہو گئی تو خدا کی قسم یہ جو کچھ بھی کریں گے ان کا ثواب ہماری قبروں میں ہمیں پہنچے گا. اور اگر یہ خراب ہو گئے، بگڑ گئے، تو دنیا میں یہ جتنا بھی برا کریں گے اس کا عذاب بھی قبروں میں پہنچے گا والدین. اس لیے کہا کہ اولاد کو سدھارنا ہزاروں کروڑوں آدمیوں کو سدھارنے کے برابر ہے. ایک اولاد کو سدھارنا ہزاروں کروڑوں انسانوں کی اصلاح کے برابر ہے. کتنے واقعات ہیں دنیا میں. آپ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا. کتنے بڑے اللہ والے تھے. ایسے اللہ والے کہ ایک رات سوئے ہوئے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. شکایت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوکا ہوں. کیا شکایت کی؟ میں بھوکا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک روٹی دی، فرمایا لو یہ کھا لو. ابھی وہ خواب میں روٹی کھا ہی رہے تھے کہ آنکھ کھل گئی. جتنی روٹی کھا چکے تھے اتنی کھالی تھی اور باقی ہاتھ میں تھی. جب آنکھ کھلی تو روٹی ہاتھ میں تھی بچی ہوئی. کتنا سچا خواب. جس انسان کو میرے آقا خواب میں روٹی کھلائیں، کھانا کھلائیں، اس انسان کا، اس ولی کا کیا مقام ہوگا. میرے بھائیوں، اس لیے ان کو کاکی کہتے ہیں. عربی میں کاک کے معنی ہے روٹی. کاکی، بختیار کاکی یعنی روٹی والے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی. یہ بختیار کاکی ایسے نہیں بنے ہیں، ان کے پیچھے ان کی والدہ کا ہاتھ ہے. میں نے اس سے پہلے بھی ایک بات کبھی سنایا تھا یہ واقعہ کہ ایک مرتبہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا اماں جان اللہ کا شکر ہے کہ مجھے 20 راتوں سے برابر حضور علیہ السلام کی زیارت ہو رہی ہے. 20 راتوں سے. ماں نے کہا بیٹا اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، اس میں ہماری بھی محنت ہے. یہ تمہاری محنت نہیں ہے، اس میں خالص پہلی محنت ہماری ہے. کہا اماں جان آپ کی کیا محنت؟ ریاضت میں کرتا ہوں، عبادت میں کرتا ہوں، راتوں کو جا کر میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ کے سامنے میں گر گراتا ہوں، آنسو بہاتا ہوں. آپ کی کیا اس میں حصہ داری ہے؟ اماں جی نے فرمایا بیٹے جب تم چھوٹے تھے اور تم میرا دودھ پیتے تھے اس وقت میں وضو بناتی اور وضو بنا کر 100 مرتبہ حضور علیہ السلام پر درود بھیجتی، اس کے بعد تمہیں دودھ پلاتی. میں نے کبھی بغیر درود اور بغیر وضو کے تمہیں دودھ نہیں پلایا. آج اس کا صدقہ ہے، آج اس کا طفیل ہے کہ تمہیں 20 راتوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے. اللہ کیسی مائیں تھی میرے بھائیوں. کیا آج نہیں بن سکتے؟ ہماری مائیں آج بھی پیدا ہو سکتی ہیں، ہماری مائیں آج بھی عمل کر سکتی ہیں. آخر کون سی چیز روک رہی ہے؟ کس نے ہم کو بہکا دیا ہے؟ کس نے ہمارے ایمان کو اتنا کمزور کر دیا ہے؟ کون سی وہ غفلت ہمارے گھروں پر چھا گئی؟ کون سی وہ غفلت جس کے سائے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ کس نے ہم کو اپنا نشانہ بنا لیا؟ شیطان نے بنا لیا، نفس نے بنا لیا، خواہشات نے ہم کو اپنا بنا لیا. میرے بھائیوں ہم کب اسلام پر آئیں گے؟ ہم کب دین پر آئیں گے؟
ہم کب اپنے اولیاء اور اپنے اتقیاء اور صحابہ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر آئیں گے؟ جب آ جائیں گے تو تب ہی مسلمان کہلائیں گے، ورنہ ہمارا جو ہے ہم بے جان ہیں۔ آپ نے گڑیا دیکھی ہے؟ آج کل بڑے بڈھے چل رہے ہیں، وہ روتے بھی ہیں ہنستے بھی ہیں، ان میں چابی بھر دیتے ہیں تو دیکھنے والا سمجھتا ہے یہ سچ مچ کا بچہ ہے، لیکن حالانکہ وہ پلاسٹک کا بچہ ہوتا ہے۔ وہ حال ہمارا ہے، شیطان نے چابی بھر کی ہے ہمارا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑے اللہ والے 1000 سال میں ایک ایسا مجدد پیدا ہوتا ہے جو دین کو نیا انداز میں جو ہے بنا کر پیش کرتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس کو میرے قبرستان میں دفن کر دیا جائے گا اس کی مغفرت میرے ذمہ ہے۔ اللہ، کتنا اونچا مقام ہے۔ آدمی اپنی مغفرت کے لیے تڑپتا ہے اور حضرت فرمایا ہے جس کو میرے قبرستان میں دفنا دو اس کی شفاعت میرے ذمہ ہے۔ اور حضرت اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ جب سے میں بالغ ہوا اور اب بڑھاپے تک کوئی دن اور رات ایسا نہیں گزرا جس میں مجھے آقا کی زیارت نہ ہوئی۔ اللہ، کوئی دن اور رات ایسا نہیں۔ اور آپ کے چاروں صاحبزادے قطب عالم تھے۔ آپ کے صاحبزادے تھے مولانا معصوم علی صاحب۔ معصوم علی صاحب کا ایک گاؤں میں انتقال ہو گیا، وہاں سے حضرت نے فرمایا دوسرے صاحبزادے کو، ان کا نام محمد تھا، کہ جاؤ محمد معصوم کی میت کو وہاں سے لے کر آ جاؤ۔ تو وہ گئے۔ اس زمانے میں بیل گاڑی ہی سب سے بڑی گاڑی ہوتی تھی، تو بیل گاڑی میں میت کو لٹایا اور لے کر آ رہے تھے، بیٹھے تھے، گاڑی چل رہی تھی، تو بھائی کی محبت آئی دل میں، چہرہ کھول کر دیکھا تو میت جو ہے ہنسنے لگی۔ مولانا معصوم علی صاحب ہنسنے لگے تو مولانا محمد صاحب نے فرمایا کہ خاموش رہو، اب تمہارا انتقال ہو چکا ہے، اب تمہیں ہنسنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ، یہ بھی تو مسلمان تھے میرے بھائیوں، یہ بھی تو مسلمان تھے، یہ بھی ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہوئے تھے، انہوں نے بھی جو ہے یہی سبزی ترکاری اور یہی گوشت پوشت اور یہی فروٹ کھا کر اپنا وقت گزارا تھا جی۔ تو آخر وہ ایسے کیسے بن گئے کہ ان کی زندگی ہو گئی، ان کی زندگی بندگی ہو گئی۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا، اللہ کے حوالے کر دیا تھا، اور انہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی خواہشات پر ڈال دیا تھا۔ ایک بزرگ تو یہاں تک فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا حضرت کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے سب میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کی مرضی سے کیسے؟ فرمایا کہ میں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں داخل کر دی، اب چاہے کچھ بھی ہو وہ میری مرضی ہے بس۔ مجھے تکلیف پہنچے تو بھی خوش، رنج پہنچے تو بھی خوش، خوشی ہو تو بھی خوش، یعنی ہر معاملے میں اللہ کی رضا برضا۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ مقام تو صحابہ کو حاصل تھا میرے بھائی، لیکن کم از کم اتنا تو ہو جائے کہ ہم اپنے آپ کو دین کی موٹی موٹی باتوں پر، دین کے موٹے موٹے احکامات پر، نمازوں کی پابندی، روزے کی پابندی، سچ بولنے کی پابندی، دھوکہ دینے سے گریز، جھوٹ بولنے سے گریز، یہاں تک کہ نظر کی حفاظت، اور اس کے بعد جو ہے مذاق میں بھی کوئی بات جھوٹی نہ بولی جائے، جھوٹ نہ کہا جائے، پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، ساتھی کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ یہ ہم انسانیت کی بھلائی کے لیے ہم وہ کام کریں جو ایک صحیح مسلمان کو کرنا چاہے۔ علامہ انور صاحب بھی بڑے اچھے شاعر گزرے ہیں، ان کے شعر مجھے کچھ پسند آئے، وہ میں آج لکھ کر لایا ہوں ان اشعار کو۔ بڑی اچھی بات کہی انہوں نے کہ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، یعنی مسلمان
کا جو دور تھا، اس دور پر جو ہے غیر مسلم کی ناز کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی حکومت میں ہم رہ رہے ہیں، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ ساری دنیا کی باتیں یاد ہیں لیکن اپنا فسانہ، میرے آباء و اجداد کیسے، میرے صحابہ کیسے، جی میرے اولیاء کیسے، میرے بزرگان دین کیسے، میرے نبی کیسے، یہ سب ہم بھول گئے۔ دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی گئے۔ اغیار کا جادو چل رہا ہے نا میرے بھائی، ہماری سوچ وہی ہے جو ہمیں ٹی وی میں دکھائی جاتی ہے، جو سوشل میڈیا پر دکھائی جاتی ہے، جو یوٹیوب میں دکھائی جاتی ہے، جو فیس بک پر دکھائی جاتی ہے، انٹرنیٹ پر دکھائی جاتی ہے۔ ہم اسی کو ترقی سمجھتے ہیں، جی اسی کو ترقی سمجھ رہے ہیں۔ اغیار کا جادو چل بھی چکا اور ایک تماشا ہم بن بھی گئے۔ دنیا کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ خدا کی قسم کس درد سے لکھا ہوگا علامہ انور صابری نے یہ شعر کہ دنیا کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ آج جتنی ترقیات ہیں سب مسلمانوں کی باروں میں محنت ہے۔ خدا کی قسم ایک چیز دنیا میں جو آج انگریز اپنا نام لے کر کہتا ہے یہ ہم نے ایجاد کیا، سب سے پہلے مسلمان نے کیا۔ ہندوستان میں پوری دنیا میں سب سے پہلے میزائل کس نے ایجاد کیا؟ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ۔ یہ سب سے پہلی پکی سڑک جس کو ڈابر کی سڑک بولتے ہیں، کالی سڑک، شیر شاہ سوری رحمۃ اللہ نے بنائی۔ کتنے بادشاہ تھے جو ایسے کارنامے انجام دے کر گئے کہ آج ہم ان کو بھول گئے، ہمارے اولادوں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ دنیا کے نئے نغمے سیکھے، دنیا کے نئے نغمے سیکھے، عقبہ کا ترانہ بھول گئے۔ دنیا کے سارے گانے یاد ہمارے بچوں کو، غزلیں یاد، گانے یاد، لیکن اگر کسی بچے کو بولو کہ بھئی آپ کو نعت بھی یاد ہے دو چار، شاید ہی کوئی بچہ مل جائے۔ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کیا مقام تھا اور کہاں پہنچ گئے میرے بھائی۔ ہم نے آپ کو بھلا دیا۔ میں نے جیسا پچھلے جمعہ میں کہا تھا کہ ہم کھو گئے، ہم گم ہو گئے، ہم جو ہے ہم نے اپنی ہستی کو مٹا دیا اور دوسروں کی نقل میں ہماری عقلیں ماری گئی، دوسروں کی نقل میں ہماری عقلیں ماری گئی، ہمارا دین تباہ ہوا، ہمارا جو ہے ایمان تباہ ہوا، اور یہاں تک کہ ہمارا لباس، ہماری ذہنی فکر، ہمارا قول اور فعل سب غیروں جیسا ہو گیا۔ کچھ پتہ نہیں لگتا، خلط بلط ہو گئے، یہ پتہ نہیں کہ مسلمان کون، غیر مسلم کون، کچھ پتہ نہیں لگتا ہے۔ آپ سڑک پر چلنے والے لوگوں کو دیکھو، بہت کم لوگ نظر آئیں گے جن کے سروں پر ٹوپی ہو، ورنہ تو نوجوان طبقہ تو اکثر ایسا دکھائی دیتا ہے یہ پتہ نہیں کون ہے، جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے بھئی یہ مسلمان ہے کیا پتہ لگتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ عبرت کا مرقع یہ پستی ہے، عبرت کا مرقع یہ پستی ہے اور قابل حیرت یہ مستی ہے، یعنی عبرت کا درس کا یہ مرقع ہے، درس دینے والی ہے۔ عبرت کی بات ہے کہ ہم اتنی پستی میں چلے گئے، اتنے گر گئے، اور اس سے بھی زیادہ قابل حیرت بات یہ ہے کہ ہم اس گرے ہوئے حالت میں بھی مست ہیں۔ ہمیں جگنا یاد ہی نہیں آ رہا ہے، ہم ہوش میں نہیں آ رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے کیا کیا تھا ہم بھول گئے اس بات کو۔ عبرت کا مرقع یہ پستی ہے، قابل حیرت یہ مستی، اپنا تو مٹانا یاد رہا، باطل کا مٹانا بھول گئے۔ اپنا تو مٹانا یاد رہا، باطل کا مٹانا بھول گئے۔ انجام آزادی کیا کہیے، بربادی ہی بربادی ہے۔ یہ ایک الگ فسانہ ہے آزادی کے بعد والا۔ سارا ملک مسلمان کے ہاتھ میں تھا، اور آج مسلمانوں کی مساجد کو یہ کہہ کر بند کر دیا گیا، حکومت نے کہا کہ یہ تو جو ہے آثار قدیمہ ہے۔ ارے بھائی مسلمانوں کی 500 سال مسجد اور آثار قدیمہ، تمہارے 2000 5000 6000 سال پرانے
سمجھنے والا نہیں. ہمارے لیڈران ہیں، ہمارے جو رہبر ہیں، وہ اپنے اپنے کمانے میں، اپنی تجوریاں بھرنے میں لگے ہوئے ہیں. وہ اپنے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں، پارلیمنٹ میں ہو یا پارلیمان میں ہو. جب آدمی وہاں پہنچتا ہے تو مسلمان تو ضرور رہتا ہے، لیکن مسلمانوں کا نہیں رہتا. مسلمان وہ ضرور رہتا ہے، میں یہ نہیں کہتے کہ مسلمان نہیں، لیکن مسلمانوں کا نہیں رہتا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ایک سکھ اگر پارلیمنٹ میں پہنچتا ہے تو وہ اپنے مذہب کی پوری جو ہے حمایت کرتا ہے. ایک ہندو پہنچتا ہے وہ اپنے دھرم کا پورا پالن کرتا ہے، اور مسلمان پارلیمنٹ میں پہنچتا ہے تو وہ مسلمانوں کا نہیں رہتا، صرف اپنا ہو جاتا ہے. آج المیہ ہے یہ کہ ہم کہاں سے چلے تھے اور کہاں رہ گئے. انجام آزادی کیا کہیے، بربادی ہی بربادی ہے. جو درس شائع بتا نے دیا دنیا کو پڑھانا بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں، اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. ایسا مسلمان جسے دیکھ کر دنیا کے لوگ یہ کہیں دیکھو یہ مسلمان جا رہا ہے. ایسا ہوتا ہے مسلمان. اللہ تعالی ہمیں مثالی مسلمان بنائے، ایسا مسلمان بنائے جیسا اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.